عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال ایسے ہی ہے جیسے ایک مومن خود کو بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسوانے پر تل جائے، حالانکہ ایسا کرنا مومن کے شایانہ شان نہیں ہوتا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 نومبر کو دیوانہ وار سڑکوں پر نکلے اور اسلام آباد کا رخ کرے۔ ان کے حکم نامے کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے: مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا۔ عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا کر لے جائے گا۔ اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے: 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دے کر آئین کو پرانی حالت میں بحال کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ واپس ہو اور بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ میرے پاکستانیوں، اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی کے اندر اور باہر اس فرمان پر بحث جاری ہے۔ سب سے پہلے علیمہ خان نے اسے قوم کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے ساتھ ڈبو کہلانے والے فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری بھی موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ فیصل تو کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا جو بھی تعلق ہے وہ خان صاحب سے ہے، وکالت کی جو فرائض انہیں سونپے گئے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ بعد میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ نے بھی ان کی فائنل کال کے اعلان پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ خان صاحب کے دوست اور دشمن سب اس پر بحث کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے پشاور میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے بات کرتے ہوئے انہیں ہزاروں افراد کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرنے کی تلقین کی ہے۔ پنکی پیرنی نے یہ بھی دھمکی دے دی ہے: جو بھی رکن اسمبلی 5 سے 10 ہزار افراد اپنے ساتھ نہیں لائے گا اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنما اس احتجاجی کال سے متفق نہیں ہیں، وہ اسے تبدیل یا منسوخ کرانا چاہتے ہیں، جبکہ بیرون ملک بیٹھے جانبداروں کی رائے یہ ہے کہ فائنل کال کی تاریخ ہرگز تبدیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کو ناکو چنے چبوانے کے لیے میدان سجانے کا وقت آ گیا ہے۔ تاہم حکومت کو ناکو چنے چبوانے کا منصوبہ بنانے والے زیادہ تر یوتھی بیرون ملک رہتے ہیں جو خالی خولی بڑکے لگانے پر یقین رکھتے ہیں۔ شامی کا کہنا ہے کہ یوتھیوں نے اپنے کپتان کی فوری رہائی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو امیدیں لگائی تھیں وہ مدھم تو پڑ رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں مقیم انصافیوں کو یقین ہے کہ ٹرمپ اپنے دوست کی رہائی کے لیے ضرور اقدامات کریں گے، لیکن پاکستانی سرکاری حلقے اس امکان کو شدت سے مسترد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اولاً تو ٹرمپ ہمارے ریاستی امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے امریکہ میں سرگرم عمرانی لابی کے دباؤ پر کوئی حرکت کر ڈالی تو بھی اسے بآسانی مسترد کر دیا جائے گا کہ خان صاحب کے خلاف مقدمات قانون کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہوتا تو پھر اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا، اسے انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن سول عدالتوں میں چلنے والے مقدمات پر انگلی اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کچھ کریں یا نہ کریں، عمران خان نے اپنے حامیوں کو سر پر کفن باندھنے کی تلقین کر دی ہے۔ علی امین گنڈا پور مارو یا مر جاؤ کے نعرے لگا چکے ہیں۔ آرزو کی جا رہی ہے کہ حکومت نامی شے بھگ سے اڑ جائے، شہباز شریف نظر آئیں، نہ زرداری اور نہ ہی وہ جو سب پر بھاری ہیں۔ شامی کے مطابق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران اور ان کی جماعت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ جیل میں ہیں۔ ان کی جماعت کے کئی رہنما اور کارکن زیر حراست ہیں، لیکن ان پر مقدمہ چل کر نہیں دے رہا۔ وہ اگر غم و غصے میں مبتلا ہوں تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پی ٹی آئی پہلی جماعت نہیں جو کہ انصاف کی تلاش میں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ عمران پہلے سیاستدان نہیں ہیں جو قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں۔ کئی سیاسی رہنما برسوں جیل میں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آصف علی زرداری کو دیکھ لیجئے، انہوں نے 11 سال قید کاٹی ہے۔ نواز شریف نے بھی جیل کا مزہ کئی بار چکھا ہے۔ بینظیر بھٹو کی شہری آزادیاں بھی سلب رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما خان صاحب کے ہی اقتدار میں مقدمات میں زندانی رہے ہیں۔
شامی یاد دلاتے ہیں کہ ان سیاستدانوں میں کسی نے اپنے خلاف کیسز عدالتوں میں لڑے ہیں یا ناخن تدبیر سے گرہ کشائی کی ہے، کسی نے بھی سر پر کفن نہیں باندھا، لاکھوں افراد کے ساتھ اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ ایسی نقل و حرکت کریں گے تو ان کے حریف محروم اقتدار ہو سکتے ہیں، ان کی قسمت نہیں بدلے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد کی مار کا آرائی کے نتیجے میں ایئر مارشل اصغر خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اقتدار جنرل ضیاء الحق کی جھولی میں آن گرا تھا اور ایئر مارشل کو کئی سال اپنے گھر میں نظر بند رہنا پڑا تھا۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اپیل پر لوگ کان دھر بھی لیں، لاکھوں افراد اسلام آباد پہنچ بھی جائیں، وہاں دھرنا بھی دیں، حالانکہ یہ ناممکن نظر آتا ہے، پھر بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہونے والی۔ خان صاحب کے جذبات، احساسات اور توقعات کے تمام تر احترام کے باوجود ان سے یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ وہ ماضی قریب پر ہی ایک نظر ڈالیں۔ منتخب ایوانوں سے نکل کر سڑکوں پر انہوں نے جو بھی طاقت دکھائی ہے، اس نے نتیجتاً انہیں کمزور کیا ہے۔ اگر وہ پارلیمانی سیاست کے آداب کو سامنے رکھتے تو شاید آج اقتدار کے ایوان میں براجمان نظر آتے۔ ایک ہی سوراخ سے بار بار خود کو ڈسوانا مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔